بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کے اس سبق کے اندر ہم سبق نمبر 5 کی مشق شروع کریں گے۔ سبق نمبر 5 کی مشق کے اندر سب سے پہلے سوالات ہیں، تو آئیے سوالات سے اپنی مشق کی ابتدا کرتے ہیں۔ الاسئلۃ، سوالات۔ سب سے پہلا سوال ہے صرف الفعل المضارع المعروف اولا وبین الصیغ المشترکۃ من۔ فعل مضارع معروف کی پہلے مکمل گردان پڑھیے اور اس کے بعد جو مشترک صیغے ہیں ان کو بھی بیان کیجیے۔ تو آئیے فعل مضارع معروف کی گردان پڑھ لیتے ہیں۔ یفعل، یفعلان، یفعلون، تفعل، تفعلان، یفعلن، تفعل، تفعلان، تفعلون، تفعلین، تفعلان، تفعلن، افعل، نفعل۔ گردان میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی ہے۔ گردان کا ترجمہ اور صیغے کی تعیین اسکرین پر آپ کو نظر آ رہی ہے۔ اس سوال کا دوسرا جز ہے وَبَيِّنِ الصِّيَغَ الْمُشْتَرَكَةَ مِنْهَا ثَانِيًا، اور اس کے بعد آپ نے مشترک صیغے بیان کرنے ہیں۔ فعل مضارع کے اندر اگر ہم تکرار کو حذف کر دیں، یعنی ایک جیسے صیغوں کو اگر حذف کر دیں تو ہمارے پاس 11 صیغے بچتے ہیں۔ عام معمول کے مطابق جب ہم گردان پڑھتے ہیں تو 14 صیغے ہوتے ہیں، تو 3 صیغے ایسے ہیں جو ہم تکرار کے ساتھ اس میں پڑھتے ہیں۔ وہ کون سے 3 صیغے ہیں؟ اس میں سب سے پہلے واحد مؤنث غائب اور واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے کہ یہ دونوں صیغے ایک جیسے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ تفعل، تفعل، تأکل، تأکل، تشرب، تشرب، تذهب، تذهب، تجلس، تجلس۔ تو جس فعل سے بھی ہم فعل مضارع کے ان 2 صیغوں کو لائیں گے تو یہ اپنی حیت اور ساخت کے اعتبار سے ایک جیسے ہوتے ہیں۔ دوسرا تکرار جو ہمیں فعل مضارع کی گردان میں ملتا ہے وہ 3 صیغوں کا ہے کہ 3 صیغے یکساں ہوتے ہیں، ایک جیسے ہوتے ہیں۔ وہ 3 صیغے کون سے ہیں؟ تثنیہ مؤنث غائب، تثنیہ مذکر حاضر، تثنیہ مؤنث حاضر۔ یعنی ان تینوں کے لیے ہم جو وزن اور صیغہ استعمال کرتے ہیں وہ تفعلانی ہے۔ جب ہم تثنیہ مؤنث غائب کی بات کرتے ہیں تو تفعلانی کا وزن استعمال کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے تثنیہ مذکر حاضر اور تثنیہ مؤنث حاضر کے لیے بھی یہی وزن استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جب ہم مختلف افعال سے یہ صیغہ بولتے ہیں تو ہم کہتے ہیں تذهبانی، تأکلانی، تشربانی، تجلسانی، تقومانی۔ تو ہمیشہ ہم یہی وزن استعمال کرتے ہیں ان تینوں صیغوں کے لیے۔ تو یہ تھا اشتراک صیغوں کا فعل مضارع کے اندر کہ 2 صیغے ایک جیسے ہوتے ہیں اور 3 صیغے ایک جیسے ہوتے ہیں۔ جب ہم ان کا تکرار حذف کرتے ہیں تو پیچھے صرف 2 صیغے بچ جاتے ہیں، تذهب، تذهبانی۔ تو یہ تھا جواب ہمارے پہلے سوال کا۔ ہمارا دوسرا سوال ہے ماذا تعمل ان وکی واذن بینہ مع ذکر الامثلۃ۔ ان، کی اور اذن کیا عمل کرتے ہیں، ان کو مثالوں کے ساتھ ذکر کریں۔ ان، کی، اذن یہ تینوں 2 طرح کے عمل کرتے ہیں، لفظی عمل اور معنوی عمل۔ لفظی عمل ان کا یہ ہوتا ہے کہ فعل مضارع کے 5 صیغے جن کے آخر میں ضمہ یعنی پیش آتی ہے، اس ضمہ کو فتح میں تبدیل کر دیتے ہیں، یعنی زبر میں منتقل کر دیتے ہیں، اور جن 7 صیغوں کے آخر میں نون اعرابی ہوتا ہے ان 7 صیغوں کے آخر سے نون اعرابی کو ساقط کر دیتے ہیں۔ یہ تھا ان کا لفظی عمل فعل مضارع کی گردان میں۔ البتہ جو ان کا معنوی عمل ہے وہ ہر ایک کا مختلف ہے۔ ان یہ مصدر کا معنی فعل کے اندر پیدا کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ تذهب، اس کا مطلب ہے تم جاتے ہو، اور جب ہم اس کی ابتدا میں ان لے آتے ہیں تو یہ ان تذهب بن جاتا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے جانا، تمہارا جانا۔ اس کے اندر جو زمانے کا معنی ہوتا ہے، جو فعل کا خاصہ ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ان تجلس، ان تقوم، ان تأکل،
ان تشربا، تو ہم جب بھی حرف ان داخل کریں گے تو لفظاً تبدیلی تو فتحہ یا نون اعرابی کے سقوط کی ہوگی، لیکن معنوی طور پر یہ فعل کو مصدر میں منتقل کر دیتا ہے۔ دوسرا لفظ ہے کئی۔ کئی یہ حرف تعلیل ہے، یعنی اس سے سبب معلوم ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں ذهبت الى المسجد کی اصلی، میں مسجد کی طرف گیا۔ کیوں گیا؟ کئی، تاکہ، سبب، علت یہ ہے اصلی کہ میں نماز پڑھوں، تو اس سے ہمیں تعلیل کا معنی ملتا ہے، کیونکہ یا تاکہ، یہ ہمیں اس سے معنی ملتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم کہتے ہیں ذهبت الى السوق کی اشتری، میں بازار کی طرف گیا تاکہ میں خریدوں۔ اب تاکہ یہ علت بیان کرنے کے لیے لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے، عربی میں اس کے لیے کئی استعمال کیا جاتا ہے۔ نمت کی استریح، میں سویا تاکہ میں آرام کروں، تو یہ کئی یہاں پر تاکہ یعنی علت بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تیسرا لفظ ہے اذن۔ اذن یہ کسی بات کے جواب میں استعمال ہوتا ہے، یعنی پہلے جو جملہ بولا گیا ہوتا ہے اس کے جواب میں یہ استعمال ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی کہتا ہے انا سألقاک، میں عنقریب آپ سے ملوں گا، تو جواب میں کہا جائے اذن اکرمک، تو پھر میں آپ کا اکرام کروں گا۔ اب یہ جو پھر یا تو کا معنی ہوتا ہے یہ ہمیں اذن سے حاصل ہوتا ہے کہ پہلا جو جملہ تھا کہ میں آپ سے ملنے آؤں گا یا میں آپ سے ملوں گا، اس کے جواب میں اذن استعمال ہوا کہ پھر میں آپ کا اکرام کروں گا۔ اسی طریقے سے کہا جاتا ہے انا ساجتہد فی الدرس، میں سبق میں محنت کروں گا، تو جواب میں کہا جائے گا اذن تفوز، پھر آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ تو یہاں پر بھی اذن وہ ساجتہد فی الدرس کے جواب میں واقع ہوا ہے۔ تو اس سوال کے جواب میں ہم نے اپنا سبق دہرایا کہ ان کی اذن لفظی طور پر کیا عمل کرتے ہیں اور معنوی طور پر کیا عمل کرتے ہیں۔ ہمارا تیسرا سوال ہے اذکر عمل کلمۃ لم بالتفصیل بامثلۃ مفیدۃ، کلمہ لم کا عمل مثالوں کے ساتھ تفصیل سے بیان کیجیے۔ کلمہ لم دو طرح کا عمل کرتا ہے، لفظی عمل اور معنوی عمل۔ لفظی عمل یہ ہے کہ یہ فعل مضارع پر جب داخل ہوتا ہے تو فعل مضارع کے آخری حرف کو ساکن کر دیتا ہے۔ یہ حروف جازمہ میں سے ہے کہ جب بھی فعل مضارع کے ساتھ استعمال ہوگا تو جن 5 صیغوں کے آخر میں ضمہ یعنی پیش آتی ہے ان کو ساکن کر دے گا، اور جن صیغوں کے آخر میں نون اعرابی آتا ہے وہاں پر نون اعرابی کو ساقط کر دے گا۔ یہ تھا اس کا لفظی عمل۔ معنوی عمل اس کے متعدد ہیں۔ پہلا عمل یہ ہے کہ یہ فعل مضارع کے اندر نفی کا معنی پیدا کر دیتا ہے۔ دوسرا معنوی عمل یہ ہے کہ یہ فعل مضارع کے صیغے کو ماضی کے اندر منتقل کر دیتا ہے، یعنی صیغہ مضارع کا ہوتا ہے جس سے حال اور مستقبل مراد ہوتا ہے، لیکن جب کلمہ لم داخل کیا جاتا ہے تو وہ مضارع کا صیغہ معنی کے اعتبار سے ماضی بن جاتا ہے۔ مثالیں دیکھیے انا لم اسافر الى بغداد، میں نے بغداد کی طرف سفر نہیں کیا۔ اب یہاں پر جو فعل ہے وہ ہے اسافرو۔ اسافرو فعل مضارع ہے، اس سے حال یا مستقبل کا معنی مراد ہوگا، لیکن جب ہم اس کی ابتدا میں حرف لم لے آتے ہیں تو حرف لم سب سے پہلا عمل یہ کرتا ہے کہ اس کے آخر کو ساکن کر دیتا ہے، اور معنوی اعتبار سے اس کو نفی میں منتقل کر دیتا ہے اور زمانے کو بھی تبدیل کر کے ماضی میں منتقل کر دیتا ہے۔ اب لم اسافر اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے سفر نہیں کیا۔ اب صیغہ مضارع ہے لیکن معنی ہم ماضی کا کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم نے جب حرف لم یہاں پہ داخل کیا تو مثبت فعل نفی کے اندر منتقل ہو گیا۔ اسی طریقے سے ہم کہیں گے لم اخرج، میں نہیں نکلا۔ لم یعرفنی، اس نے مجھے نہیں پہچانا۔ لم اکسب، میں نے نہیں کمایا۔ لم تترکنی، تم نے مجھے نہیں چھوڑا۔ لم یطلبنی، اس نے مجھے طلب نہیں کیا۔
تو یہ سارے صیغے ماضی منفی کا معنی دے رہے ہیں۔ ہمارا چوتھا اور آخری سوال ہے لماذا فرق صاحب الکتاب بین صیغ الامر والنہی، صاحب کتاب نے فعل امر اور نہی میں تفریق کیوں کی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ صاحب کتاب نے دو اسباب کی وجہ سے امر اور نہی کی گردان میں تفریق کی ہے۔ وہ دو وجہ کیا ہے؟ پہلی وجہ یہ ہے کہ امر حاضر معروف کے جو صیغے ہیں ان کے اندر حرف لام نہیں آتا، چونکہ لم، لما، لا، نہیں، یہ تمام ایسے صیغے ہیں کہ ان کی ابتدا میں ایک عامل ظاہراً مذکور ہوتا ہے جس کی وجہ سے بعد والا حرف ساکن ہوتا ہے، جبکہ امر حاضر معروف کے 6 صیغوں میں ایسا نہیں ہے۔ تو صاحب کتاب نے ظاہری طور پر جہاں عامل موجود ہے ان کو ایک جگہ پہ رکھا، اور جس کے اندر ایسا نہیں ہے یعنی ظاہری عامل موجود نہیں ہے اس کو علیحدہ بیان کیا۔ دوسری وجہ یہ ہے وَلِأَنَّ الْأَمْرَ هُوَ قِسْمٌ مُسْتَقِلٌ ثَالِثٌ مِّنَ الْفِعْلِ، کہ فعل امر وہ مستقل ایک قسم ہے، وہ مستقل ایک تقسیم ہے، جیسا کہ ہم نے ابتدا میں کہا تھا کہ فعل 3 قسموں پر ہے، ماضی، مضارع اور امر۔ تو اس لیے صاحب کتاب نے اس کو لم کی بحث میں مدغم نہیں کیا، ضم نہیں کیا، بلکہ اس کو علیحدہ ہی ذکر کیا ہے۔ فعل نہیں چونکہ حرف لم کے ساتھ زیادہ مشابہت رکھتا ہے تو اس لیے صاحب کتاب نے اس کو یہاں پر ذکر کیا ہے۔ تو یہ تھے ہمارے 4 سوالات کے جوابات۔ امید ہے یہ جوابات آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آئے ہوں گے۔ ان جوابات کے ذریعے ہم نے اپنے سبق کا اکثر حصہ دہرا لیا ہے۔ ان جوابات کو اچھے طریقے سے یاد کیجئے، اس سے انشاءاللہ ہمارا سبق بھی ہمیں اچھے طریقے سے یاد ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ان اسباق کا سمجھنا اور سمجھانا آسان کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔